السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر پروفیسر محمد حافظ رشید صاحب، اور آج ہم ان سے جانیں گے لیلۃ القدر کی فضیلت کے متعلق، اور لیلۃ القدر جب کب ہوتی ہے اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت ویلکم ہے، اور آپ سے ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث میں کچھ تفصیلات آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ کس رات کو ہوگی۔ میں بتانے کے لیے جب گھر سے نکلا تو مسجد کے سامنے لوگ مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ سے بھلا دیا گیا کہ کون سی رات کو لیلۃ القدر ہوگی، تو اب تم اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں اس میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے۔ تو سر یہ بھی ایک سوال ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال ایک ہی رات کو آتی ہے کہ ان 5 راتوں میں سے الگ الگ رات میں بھی آ سکتی ہے؟ یعنی کہ نہیں، وہ الگ الگ آ سکتی ہے، یہ کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ ایک ہی رات میں ہوگی۔ کیونکہ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ ہر سال 27ویں کو ہی ہوتی ہے۔ 27ویں کو کچھ لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ شاید اس میں زیادہ تر لیلۃ القدر کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس میں اہتمام کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں 27ویں بھی ہو سکتی ہے۔ جی، اور یہ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت تو سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں نازل کیا، تو نزول بھی شروع ہوا، اس حوالے سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جا کے میرے بندوں سے سلام کریں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، ان سے جا کے ملیں۔ اسی صورت میں ہی سورۃ القدر میں ہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ جبرائیل اور فرشتے اترتے ہیں اور وہ لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے کہ فرشتے بھی مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اور یہ کہ یعنی کہ اس کے لیے کیونکہ باقاعدہ ایک دن ہی بتایا گیا کہ اسی رات کو لیلۃ القدر ہوگی، تو اس کی کچھ نشانیاں کہ جس سے ہم لوگ پہچان سکیں کہ آج لیلۃ القدر کو ہم نے پایا یا نہیں؟ اس کی کوئی واضح طور پہ نشانی ہم متعین کر نہیں سکتے، لیکن کچھ بزرگوں نے، کچھ علماء نے اور کچھ احادیث میں بھی کچھ نشانی آئی ہیں، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ مثلا یہ رات بڑی پرسکون ہوگی، اس کا جو سورج صبح طلوع ہوگا وہ آنکھوں میں چبھے گا نہیں، اس کی روشنی آنکھوں میں چبھے گی نہیں۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ اس میں بارش آئے گی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پانی اور مٹی میں سجدہ کیا، یعنی بارش ہوئی اور وہ زمین کچی تھی تو اس میں تھوڑا سا کیچڑ بھی ہو گیا، تو یہ یعنی سکون کی جو علامات ہیں وہ اس رات میں پائی جائیں گی۔ تو آپ اس میں دیکھ لیں، یعنی اگر بہت گرمی ہے تو یہ رات نسبتاً اس گرمی کی دیگر راتوں کی نسبتاً ٹھنڈی ہوگی، یہ بھی سکون کی علامت ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں، ان میں سے کوئی دیکھے، لیکن یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے جس میں یہ چیزیں کسی کو نظر آتی ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہی جو رات ہے لیلۃ القدر کی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپنا تھوڑا سا وقت دیا ہے، شکریہ۔